بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت اسرائیل کو امریکہ ایران معاہدے کے جو نکات تھے وہ پتہ چل چکے ہیں۔ وہ سعودی عرب سے یہ نکات جو ہیں وہ لیک ہوئے ہیں، اور یہ نکات جو ہے جب سے لیک ہوئے ہیں اسرائیل کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ اب آپ ذرا سنیے گا کیونکہ ایران اس سے پہلے جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ جو امریکہ کا بنکر بسٹر بم ہے، یعنی کہ جو کسی بھی نیچے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ بنکر کے اندر تک گھس جاتا ہے، ایران نے آلموسٹ وہ بنا لیا ہے۔ اب وہ تیار کر چکے ہیں فیوچر کی لڑائی کے لیے، اور اب وہ کل کو استعمال کریں گے۔ اب جس طرح بھی اپنے ایئر فورس کے جہازوں میں ہوگا یا جس طرح بھی ہوگا، اب یہ نیتن یاہو یا اس سے کبھی بھی اگر ان کی لڑائی ہوگی، یہ جس جگہ بھی اندر چھپا ہوگا نا نیتن یاہو، یہ امریکہ کے بنکر بسٹر بم سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، اور یہ زیادہ تباہ کن ہوگا، اور یہ نیتن یاہو کو نہیں چھوڑے گا۔ اب اگلی صورتحال کیا ہے، اس کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیں، ایران اور ان کے درمیان جو اب MOU سائن ہوا ہے، وہ سعودی عرب نے اس کو لیک کر دیا ہے۔ اب یہ جو معاہدہ ہے، اب ان کو آفیشیلی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لیک ہوا ہے، سعودی عرب سے لیک ہوا ہے۔ اب اسرائیل کو اس کا پتہ چل چکا ہے، اور اسرائیل کے جو ہے اس وقت رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس معاہدے میں یہ چیز ہے کہ جی ہر جگہ فوری جنگ بندی ہوگی، ایران میں، لبنان میں، ہر جگہ پر، اور آئندہ کے بعد کسی صورت امریکہ یا اس کے اتحادی ایران یا ایک دوسرے کے خلاف نہ تو اٹیک کریں گے، نہ دھمکی دیں گے، نہ ہی کوئی ایسی صورتحال ہوگی۔ اور امریکہ جو ہے وہ ایران کے معاملات پر مداخلت نہیں کرے گا، نہ کوئی رجیم چینج ہوگا، نہ ہی کوئی اور صورتحال ہوگی، نہ کوئی اور معاملہ۔ ویسے تو کہا گیا کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے، لیکن بات وہی ہے کہ ایران نے کیا مداخلت کرنی ہے؟ ہزاروں کلومیٹر دور تو جو ہے امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اور نہ تو ایران کر سکتا ہے مداخلت، نہ کوئی ایسی فی الحال صورتحال ہے۔ اور کہا کہ اس صورتحال میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ فوری طور پر ناکہ بندی ختم کرے گا، ایران کے خلاف کوئی بھی مداخلت یا رکاوٹ جو ہوگی اس کو دور کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ 30 دن کے اندر اندر ابنائے ہرمز اوپن ہو جائے گی پوری طرح۔ یعنی کلیئرلی ایران اس کو ٹیکل کرے گا، ابنائے ہرمز کو، یعنی اس کے اندر رہے گا، اور امریکہ یہ بھی عائد کرے گا کہ معاہدے کے 30 دن کے اندر اندر فوج کو قریبی علاقوں سے واپس بلا لے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ خلیج فارس سے، یعنی جو خاص طور پر یہ پورے کا پورا ریجن ہے، یہ تجارتی قافلے جائیں گے، جہاز جائیں گے، ان کو روکا نہیں جائے گا، اور جو ایران کی جانب سے بارودی سرنگیں ہیں ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے گا۔ جہاں جہاں امریکہ کے اڈے تھے وہ ممالک اس سارے مل کر ایران کو $300 ارب دیں گے، اور اس کے لیے ایک معاہدہ ہوگا، 60 دن کے اندر ایک معاہدہ ہوگا، اور وہ $300 ارب کیسے، کب، کس طرح، کن کن فیزز میں دیے جائیں گے، جس سے ایران کے اندر پورے کا پورا انفراسٹرکچر جو جنگ میں تباہ ہوا ہے اس کو بحال کیا جائے گا، اس میں کیش دیا جائے گا، میٹیریل ہوگا، یا کیا معاملات ہوں گے، وہ سارے طے ہوں گے۔ امریکہ پھر اس بات کا عہد کرے گا کہ معاہدے کے تحت جو اسکیڈول ہے وہ تمام کی تمام یعنی کمال ہے، ساری کی ساری پابندیاں ختم کر دے گا ایران سے، جن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور وہ جو قراردادیں اور وہ ساری پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور جو ایران ہے وہ اس صورتحال کو، یعنی اس چیز کو لازمی اور ممکن بنائے گا کہ کسی صورت جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، کبھی ایٹمی طاقت نہیں بنے گا ایران۔ اور امریکہ نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ جو افزودہ یعنی یورینیم موجود ہے، وہ تمام چیزیں ہیں وہ طے شدہ اصول کے تحت، یعنی ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوگا، اور وہ ایک الگ سے معاہدہ ہوگا، لیکن وہ 60 دن کے بعد ایران اور امریکہ اس بات سے متفق ہوں گے کہ جو معاہدہ ہے وہ برقرار رہے گا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایران پر نئی پابندیاں نہیں لگیں گی، بلکہ جو پرانی جو پہلے سے پابندیاں لگی ہوئی تھیں وہ بھی ہٹ جائیں گی، یعنی نئی پابندیاں نہیں لگیں گی اور پرانی بھی ختم ہو جائیں گی، اور کوئی دوبارہ پابندیوں کا سوچے گا بھی نہیں۔ ایک چیز اور مزے کی ہے کہ امریکہ اپنی فوج کو خاص طور پر ان علاقوں سے دور لے کر جائے گا، یعنی کہ ایران کے قریب سے، یعنی وہ اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد اگر یہ دستخط ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورتحال کے اندر خاص طور پر پابندیوں کو جب ختم کیا جائے تو تمام چیزیں ایران امپورٹ کر سکتا ہے، ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اور جن بھی ممالک کے ساتھ، ان کا مطلب ہے کہ پاکستان کو بھی ایران گیس پائپ لائن کے ذریعے جو ہے وہ گیس دے سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ امریکہ اس بات کا عہد کرے گا کہ مذاکرات میں ایران کی جتنے بھی اثاثے ہیں، یعنی انہوں نے جو منجمد کیے تھے، وہ سارے کے سارے ریلیز کیے جائیں گے، اور وہ فنڈز ہیں، اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، یہ جو بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ایران کو ریلیز کیے جائیں گے۔ ایران اور امریکہ اس بات پر متفق ہوں گے کہ معاہدے کے کامیاب نفاذ اور آئندہ تک یعنی پورے کا پورا ایک نظام قائم ہوگا۔ اب جو صورتحال یہ ہے کہ وہ دستخط ہوں گے، دستخط یعنی 19 تاریخ کو جو ہونے ہیں، اور آرٹیکل 4، 5، 10 اور 11 کے نفاذ کا آغاز ہوگا، اور یقین دہانیاں ہوں گی، اور یہ جو معاہدہ ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک پابند قرارداد کے ذریعے منظور کیا جائے گا۔ اور اب آپ یہ بتائیں کہ سارے کے سارے معاہدے کے اندر کوئی ایک چیز بتا دیں جو ایران کے خلاف ہو، اور کوئی ایک چیز بتا دیں جو اسرائیل اور امریکہ کے حق میں ہو، کوئی ایک چیز۔ حتیٰ کہ ایران نے یہاں تک کہا کہ ابنائے ہرمز میں
یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ جو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ مزے کی بات یہ کہ یہ چیز معاہدے کے اندر لکھی نہیں گئی، لیکن امریکہ نے ایران کو کہا کہ آپ کریں 60 دن کے اندر کوئی پیسہ چارج نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ شپ سے 60 دن کے بعد پیمنٹ ہوگی، سارے کے سارے آئیں گے پیمنٹ کریں گے شپ کی۔ یعنی ایران کے لیے یہ سب سے بڑی جو لاٹری ہے وہ یہ اصل میں اس وقت نکلی ہے۔ تو امریکہ کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک چیلنج تو بنا ہوا ہے کہ ابھی ساری صورتحال کو کیسے مینیج کیا جائے۔ دیکھیں اب امریکہ کے لیے چیلنج کیا ہے، سب سے بڑا یہ کہ ایران اب اتنی بڑی طاقت بن گیا کہ اب وہ بنکر بسٹر بم اور یہ تمام چیزیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے پاس اب کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کتنی دیر تک یہ معاملہ رکھے گا، کتنی دیر تک آپ اس کو ساتھ لے کر چلیں گے؟ اسرائیل نے کہا ہے آج نہیں تو کل انہوں نے ٹرمپ کے خلاف ہو جانا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ ٹرمپ کے خلاف جائیں گے، ہر صورت انہوں نے جانا ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اب امریکہ اس پوری کی پوری لڑائی کے اندر، پورے کھیل کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے یہ تو آپ کو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن امریکہ کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اب ایران چائنا سے بہت ساری چیزیں امپورٹ کر سکے گا، رشیا سے امپورٹ کرے گا، وہ اپنے میزائل پروگرام کو آگے لے کے جائے گا، کیونکہ آج اگر ایران کو اتنا کچھ ملا ہے تو وہ صرف ان کے وجہ سے یا ان کی ڈیفینس ٹیکنالوجی۔ دیکھیں انہوں نے اپنے لوگ مروائے ہیں، اپنا لیڈر مروایا ہے، اپنا نقصان کروایا ہے، بچے مارے گئے ہیں، کتنا کچھ ہوا، پھر جا کے انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے۔ اور یہ سب سے انٹرسٹنگ صورتحال ہے اس معاہدے میں کہ جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں، خلیجی ممالک، ایران، یہ نہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں گے اور نہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی اقدامات کریں گے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی یہ بھی معاہدے کے اندر ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی استعمال نہیں ہوگا اور کوئی ایسا ویسا ایک دوسرے کے خلاف اقدام بھی نہیں کریں گے۔ آنے والے دنوں میں اب چیزیں 1 بائی 1 کر کے کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے سوچا تھا کہ خلیجی ممالک یہ سب مل کر لڑیں گے ایران کے ساتھ، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہو رہا ہے، سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ سب نے رہنا ادھر ہی ہے۔ ملک نہ تو ایکسچینج کر سکتے ہیں، سب ادھر ہی رہیں گے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں جائے گا، سارے مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے کو نہ کوئی دھمکیاں دیں گے، نہ کسی پر اٹیک ہوگا۔ اب اس سب میں بربادی کس کے لیے ہے؟ بربادی جو ہے اس سب میں نا وہ ہے اسرائیل کے لیے۔ اب دیکھیں اسرائیل کا بہت نقصان ہوا ہے اس جنگ میں، اسرائیل کا کوئی ایک ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوا، الٹا اب جو اس نے سوچا تھا وہ سب کچھ اسی کے اپنے گلے پڑ چکا ہے۔ اس وقت نہ تو خلیجی ممالک آپس میں لڑے ہیں، سارے ایران کے خلاف لڑے ہیں، الٹا ایران جو ہے اس وقت اس پورے خطے کا چیمپئن بن چکا ہے۔ ایران کے ساتھ اس وقت جتنے خلیجی ممالک ہیں وہ ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایران کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز اسرائیل کے لیے بڑا ہانٹ کر رہی ہے، اور یہ چیز آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے بھی، اس کے اقتدار کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بننے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایران کی ٹیکنالوجی، گیس، ان کا تیل پوری دنیا کے اندر چھانے والا ہے، اور یہ چیز اسرائیل کو کسی صورت جو ہے وہ ہضم نہیں ہو پا رہی ہے۔